يا أحلى أيام عشناها بنودعك بدموع العين. ناظرین تفکر میں اس وقت ہم بات کر رہے ہیں خاندانی منصوبہ بندی کے حوالے سے. ظفر صاحب یہاں پر موجود ہیں, بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کرنا ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ ہر چیز پہ قادر ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے. پتھر سے بھی اولاد پیدا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, اور جہاں جس اولاد کو اس نے پیدا کرنا ہے اس کو پیدا کرنا ہی ہے. لیکن کیا ہم نے اپنی عقل سے کچھ فیصلے نہیں کرنے؟ کیا ہم نے اپنے وسائل کو دیکھ کر, اپنی ضرورتوں کو دیکھ کر اس کے مطابق نہیں چلنا؟ اور اگر اسی طرح آبادی بڑھتی چلی جائے گی, ظفر صاحب یہاں پر موجود ہیں, انہی کی طرف جاؤں گا, لیکن اس سے پہلے ہمارے ہاں اس کے لیے مختلف ذرائع استعمال کیے جاتے رہے. شور مجھے یاد ہے واقعہ ایک بڑا مشہور ہوا. شروع میں لوگوں کی دوڑیں لگ جاتی تھی کہ جب کبھی پولیو کے قطرے پلائے جاتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ ان کو روکو, یہ تو خاندانی منصوبہ بندی کے قطرے اور ان کے ٹیکے, حفاظتی ٹیکوں کو ان کے ٹیکے لگائے جا رہے ہیں. یہ سب کہہ کر اس کو روکا جاتا رہا, اور مائیں جو ہیں جا کے اسکولوں میں جہاں پلائے جا رہے ہوتے تھے وہاں جا کے ٹیچروں کو گربان پکڑ لیتی تھی کہ یہ تم بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہو. تو انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کے لیے وہ کوشش کرے گا. منصوبہ بندی کرنی ہے, پلاننگ کرنی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوات میں تشریف لے جایا کرتے تھے, غزوہ خندق کو دیکھ لیجئے, غزوہ احد کو دیکھ لیجئے, باقاعدہ پلاننگ کی جاتی تھی. تو میرا خیال ہے یہاں بھی پلاننگ تو آنی چاہیے. میں ایک عرض کروں, جی, حضور اکرم نے مطلب صلی اللہ علیہ وسلم کہ وجہ کائنات ہے, میرا بڑا پکا اس بات کے اوپر ایمان ہے, عقیدہ نہیں ہے, میرا ایمان ہے. انہوں نے کبھی اس دنیا کے لیے کوئی دعا ایسی حضور اکرم کی نہیں ہوگی کہ جو دنیا کے لیے, انہوں نے صرف 2 دعائیں مانگی, ایک آخرت کے لیے اور ایک اپنی امت کے لیے. حضور اکرم کے لیے جو دعائیں تھیں یہ والی دعائیں تھیں. اب جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں کہ غزوہ خندق اور جتنی یہ جنگیں, اس کے اندر بھی پلاننگ تھی. اٹ واز ناٹ بین کہ بس ٹھیک ہے ایسے ہو جائے گا. دنیا کو حضور اکرم نے بھی اپنی زندگی کے اندر, جتنا میں سمجھتا ہوں, کہ انہوں نے باقاعدہ پلان کر کے رکھا, اور ہمیں ایز اے امتی یہ بھی ہمیں درس ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی پلاننگ اس کے ساتھ کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ زندگی اچھا, دوسری چیز بڑا میرا خیال ہم پروگرام کے آخری حصے میں جا رہے ہیں, ایک بڑا اہم سوال تھا میرے ذہن میں. مسلمان جو ہیں ماشاءاللہ 1.6 بلین, 1.5 ارب سے زیادہ جو ہے تعداد بیان کی جا رہی ہے. یہودی کتنے ہیں؟ بہت کم ہے تعداد میں, 1.5 کروڑ اتنے غالباً بیان کیے جاتے ہیں, بہت کم بیان کیے جاتے ہیں. مال ان کے پاس ہے, وسائل ان کے پاس ہیں, تمام میڈیا پہ وہ حکمران ہیں, دانش کی تمام یونیورسٹیاں جو ہیں, دانشمند جتنے ادارے ہیں دانش کے وہ ان کے پاس ہیں. تو وہ تعداد میں کم ہو کر بھی وہ اس وقت پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں, اور ہم تعداد میں زیادہ ہو کر بھی اس وقت زیر نگیں ہیں, ان کے پابند بنے ہوئے ہیں. ایک گزارش تو میں یہ پیش کروں نا کہ سب سے پہلے تو ہم اس چیز کو دیکھیں, فیملی پلاننگ کو ہم زندگی کے دوسرے شعبوں کی پلاننگ کے ساتھ جو ہے نا وہ ہم میچ کر رہے ہیں. نہیں کرنا چاہیے, طریقہ صحیح نہیں ہے. حالانکہ فیملی پلاننگ سے ہی ہماری زندگی کی کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ دیکھیں, فیملی پلاننگ ہم جس معنی میں لیتے ہیں نا وہ یہ ہے کہ بچوں کی پیدائش کا مرحلہ اس کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے. جی, بچے اس کو تھوڑا کریکٹ کریں. نہیں, آپ کانسیپٹ غلط کر رہے ہیں نا. کانسیپٹ یہ ہے کہ اتنے بچے یا اتنی فیملی جن کی آپ صحت مند طریقے سے یا اپنے عقائد کے طریقے سے پرورش اور نگہداشت کر سکتے ہیں اور اپنے اوپر بہتر رکھتے ہیں, اپنی صحت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے, تربیت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں, سب کو. لیکن اصل میں یہ جو تصور آپ بیان فرما رہے ہیں نا, یہ تصور جو ہے نا ایک علمی تصور ہے. عام آدمی کے ذہن میں یہ تصور نہیں ہے. عام آدمی جو ہے نا, عام آدمی جو فیملی پلاننگ کا تصور سمجھتا ہے وہ تو یہ ہوتا ہے کہ جی بچے جو ہے نا کم ہونے چاہیے, بچے کم ہی اچھے, جیسے آپ نے پہلے کہتے تھے بچے 2 ہی اچھے, اس میں ناکام ہوئے تو آگے بچے کم ہی اچھے. اب یہ آ گیا کم بچے خوشحال گھرانہ, اس طرح کا جناب جو ہے وہ تصور آ گیا. دیکھیں, پلاننگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بچوں کے حوالے سے پلان کریں کہ ہم نے اس بچے کو کیا بنانا ہے, اس کی تربیت ہم نے کس طرح کرنی ہے, ہم نے اس کے اخلاق کا کس طرح خیال کرنا ہے, ہم نے اس کی تربیت کس طرح کرنی ہے, اس کی تعلیم کا کیا ہم نے نظم کرنا ہے. افسوس یہ ہے کہ ہم نے بچے تو کم پیدا کر لیے لیکن تربیت کا خیال پھر بھی نہیں کیا. اب جس وقت میں ہم بازار نکلتے ہیں, سڑک کے اوپر نکلتے ہیں, ہمارے بچے کیا کر رہے ہوتے ہیں ہر آدمی کے سامنے موجود ہے. تو پلاننگ تو کوئی بھی نہ ہوئی, وہ فیملی تو ہو گئی مختصر لیکن پلاننگ کوئی بھی نہ ہو سکی. وہ جو ہم تجزیہ پیش کر رہے ہیں کہ غزوہ احد میں پلاننگ ہوئی, زندگی کی ہم پلاننگ کرتے ہیں, یقیناً وہ زندگی کی پلاننگ ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنی فیملی کی پلاننگ کرنا چاہتے ہیں, اس کی تعلیم کے حوالے سے پلاننگ کریں, تربیت کے حوالے سے پلاننگ کریں. صرف یہ پلاننگ نہیں ہے کہ بچے جناب کم ہی اچھے, یہ پلاننگ صرف نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2,
جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ یہودیوں کی تعداد کم ہے اور مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، اور وہ اس زیادہ کے باوجود جو ہے وہ یہودی باثر ہیں پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور مسلمان اس وقت جو ہے وہ یعنی قسم پرسی کے عالم میں ہے۔ تو یہ چیز وہ ہے جس کی وضاحت نبی اسلام نے بہت پہلے فرما دی تھی۔ صحابہ کرام سے ایک مرتبہ نبی اسلام نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب تمام اقوام عالم تم پر حملہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گے جیسے کھانے کی دعوت دی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس وقت میں ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ نبی اسلام نے فرمایا نہیں، تعداد تمہاری بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری مثال ایسے ہوگی جیسے سیلاب کے اوپر جھاگ آ جاتا ہے، اس جھاگ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کوئی جان نہیں ہوتی، طاقت نہیں ہوتی، ایسی تمہارے اندر۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ نبی اسلام نے فرمایا تمہارے دل میں وہن ڈال دیا جائے گا، واو ہا نون وہن۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہوتا ہے؟ نبی اسلام نے فرمایا زندگی کی محبت، موت کی نفرت۔ صحیح، چلیں اس بالکل صحیح بات، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے فرمان بالکل بچا، لیکن آپ نے جو بات ایک کی تھی میں ڈاکٹر صاحب سے صرف اس کی تصدیق چاہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب ہماری ڈاکٹرز کمیونٹی بھی جتنی ہے وہ ابارشن کی فیور تو نہیں کرتی، ہاں اللیگل، یہ غیر قانونی ہے، یعنی کہ جو بنیادی جو بالکل تعریف جس پر اختلاف کوئی نہیں ہے کہ ابارشن کوئی صحت کے لیے لائف تھریٹننگ ہے اس کے ساتھ وہاں پہ تو اجازت میں مذہب بھی دیتا ہوگا ابارشن کی، جہاں لائف تھریٹننگ کہ بیماری ایسی ہے کہ ابارشن کے علاوہ کوئی اور حل ہی نہیں خاتون کے لیے، جہاں جو ہے نا بہت زیادہ ایسی مجبوری آ جائے جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں تو اجازت دی جی ہاں اجازت دی جا سکتی ہے، لیکن دوسری طرف جو ہے ہم اس کو اگر دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے۔ پہلا حصہ کیا ہے؟ پہلا حصہ یہ ہے کہ ہم نے فیملی پلاننگ کرنی ہے، بچے کم ہی رکھنے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کم زیادہ نہیں، ہم نے ان کو سمجھتا کہ یہ درست سلوگن بھی درست نہیں ہے، ہم نے اتنے بچے رکھنے ہیں جن کی ہم بہتر طور پہ تربیت کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان میں وقفہ کیا جا سکتا ہے، وقفہ رکھا جا سکتا ہے تربیت کی وجہ سے، تربیت کی ماں بچے کی صحت کی وجہ سے۔ اچھا تربیت بھی آپ نے اس میں شامل کر دی، تربیت کی، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی پرورش بھی ان میں شامل کر دی، صحت کی وجہ سے، لیکن اس کے علاوہ محض رزق کی وجہ سے، رزق کی تنگی کی وجہ سے اس کی، اور ابارشن کی بالکل اجازت بھی، اور میں وہ ہماری ریاست بھی نہیں دیتی۔ نہیں، اس پروگرام کو میں نے کنکلوڈ نہیں کرنا، یہ تفکر ہے، فکر کی دعوت ہے، اور یہ میری میں سمجھتا ہوں کہ ایک صحافی کے طور پہ میرے پہ بہت بڑی ذمہ داری بھی نہیں ہے کہ میں اس میں ریسرچ میں اس طرح جا کر دلائل تلاش کر کے پیش کروں، یہ اہل علم کا کام ہے، جن کے پاس علم ہے، جو جانتے ہیں، میں بہت کم جانتا ہوں۔ ظفر صاحب موجود تھے، ان کے پاس علم ہے، یہ جانتے ہیں، ڈاکٹر صاحب موجود تھے، ان کے پاس اپنے شعبے کا علم ہے، وہ جانتے ہیں، انہوں نے بات کی، باقی آپ خود سوچیں، ہمارے اہل علم سوچیں، اور قوم کو جہاں جہاں کنفیوژنس ہیں، جہاں جہاں آپس میں ایک کشمکش ہے کہ کون سی چیز کس طرف ہم جائیں، کون سی راہ کو اپنائیں، اس پر ہماری رہنمائی کریں، یہ ہمارے علماء کا کام ہے، وہ اپنے کام کو جاری رکھیں، اجتہاد کو جاری رکھیں۔ اسی درخواست کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں، اللہ حافظ۔ ساعة الفطر ندعي المولى سحرنا يلا يا عم حسين رمضان سايبنا ورايح فين يا شهر واحد مش شهرين يا أحلى أيام عشناها بنودعك